देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए अपने दुनियावी कामकाज को थोड़े वक्त के लिए स्टॉप कर दें। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर अपने हाथ में अपनी बाइबल मुकद्दस ले लें और इन आयात मुबारका को ज़रूर मिलकर तलावत किया करें। आज का जो हमारा नया मौजू है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वो है हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस जदीद दौर में, जो साइंसी दौर कहलाता है, जो टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, जिसमें मेडिकल ने बहुत तरक्की की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत तरक्की की है, जब हम इस मुआशरे के ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हमें इस बात का तज़किरा और जिक्र मिलता है कि हर चीज़ जो है वो बामकसद बनाई गई है। बगैर पर्पस के कोई चीज़ दुनिया में वजूद में नहीं आई। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका जो है उसको तलावत करें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 16 और 17, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और वो सब चीजों से पहले और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इन आयात मुबारका की रोशनी में जब हम इस पे गौर करते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा ने हर चीज जो है वो अपने लिए पैदा की है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। कोई भी चीज खुदा ने बगैर मकसद और पर्पस के पैदा नहीं की। दुनिया के अंदर खुदा ने हर चीज किसी न किसी पर्पस और मकसद के लिए बनाई है। मिसाल के तौर पर खुदा ने अगर आज सूरज को तख्लीक किया या सूरज को बनाया तो उसका एक मकसद है कि वो अपनी रोशनी इस दुनिया में उजागर करे। फिर इसी तरह अगर खुदा ने चांद को बनाया तो उसका भी एक पर्पस है, उसका एक मकसद है कि रात के वक्त वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करे और फिर जमीन के ऊपर उस रोशनी को दुनिया पर रोशनास करे। फिर इसी तरह जब हम चांद और सितारों पे गौर करते हैं तो खुदा ने वो भी किसी मकसद और पर्पस के लिए बनाए कि रात के वक्त वो जमीन पर अपनी रोशनी चमके और आसमान को खूबसूरत करें। और इसी तरह जब हम दुनिया में इन दरख्तों के ऊपर नजर करते हैं तो दरख्त जो हैं, नबातात जो हैं, जमादात जो हैं, ये भी खुदा ने किसी ना किसी मकसद के लिए बनाए हैं, पैदा किए हैं, ताकि इंसान के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा हो और इंसान सांस के जरिए उसके वसीला से जिंदा रह सके। इसी तरह जब हम दुनिया की बीजदार सब्जियों और फलों के ऊपर गौर करते हैं तो ये भी खुदा ने इंसान के लिए किसी मकसद और पर्पस के लिए बनाए ताकि इंसान इसको खाए पिए और खुदा की कुदरत का शुक्र अदा करे। और मेरे अजीजों, जब हम इंसान की तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं तो
تو خدا نے انسان کو بھی کسی مقصد اور پرپس کے لیے بنایا ہے. یاد رکھیں, کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اگر آپ اس دنیا میں یا میں اس دنیا میں زندہ ہیں تو خدا کا کوئی ہماری زندگی سے مقصد ہے, پرپس ہے. ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 15 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر خدا نے آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو وہ بھی ایک مقصد اور پرپس کے تحت. بائبل بیان کرتی ہے خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. خدا نے ایک مقصد کے لیے اس کو باغ عدن کے اندر رکھا. پہلا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ باغ کی نگہبانی کرے اور اس کی باغبانی کرے. میرے عزیزو, پھر پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 کے اندر لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی. اور مقصد دوسرا یہ تھا کہ خدا ہر روز آدم اور حوا کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا. وہ ہر روز خدا کی ورشپ کرتے تھے, وہ ہر روز خدا کی پرستش کرتے تھے اور خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوتے تھے. اس وقت ان کو نہ تو بیج بونے کا فکر تھا, نہ بیج کاٹنے کا فکر تھا. ان کو نہ یہ فکر تھا کہ کل کیا کھائیں گے, ان کو یہ بھی فکر نہیں تھا کہ کل کیا پئیں گے, ان کو یہ بھی فکر نہیں تھا کہ کل کیا پہنیں گے, کیونکہ ان ساری چیزوں سے وہ متبرہ تھے. میرے عزیزو, وہ صرف اور صرف خدا نے ان کو ایک مقصد اور پرپس کے لیے تخلیق کیا کہ وہ خدا کی مدح سرائی کریں, پرستش کریں, اس کی عبادت کریں, اس کے ساتھ وقت جو ہے اس کی حضوری میں گزاریں. میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. انسان کو بنانے کا خدا کا مقصد اور پرپس کیا تھا. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی آیت مبارکہ 21, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں. میرا بنانے کا مقصد اور پرپس یہ کی ہے کہ یہ میری پرستش کریں, یہ میری مدح سرائی کریں, یہ میری حمد کریں, یہ میری ستائش کریں اور میری عبادت گزار بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں. پھر جب ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 12 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1 کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم خدا کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو اس آیت مبارکہ کو ذرا تلاوت کریں میرے ساتھ مل کر کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا مقصد اور پرپس یہ ہے کہ ہم اس کی حمد کریں, ہم اس کی ستائش کریں, ہم اس کی شکر گزاری کریں. اور کیسی؟ ایسی پرستش, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کریں جو پاک ہو, پاکیزہ ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو. اور خدا کو پسندیدہ بات کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری عبادت کریں, یہ میری حمد کریں, یہ میری ستائش کریں. اسی طرح جب ہم بزرگ ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا 12 باب اور اس کی آیت مبارکہ 10, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, خدا ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا, اسی کے ہاتھ نے ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے. یاد رکھیں کہ یہ زندگی اور زندگی کی سانسیں جو ہیں, جس کو ہم دم کہتے ہیں, جس کو ہم سانس کہتے ہیں, یہ خدا کی دی ہوئی تخلیق ہے. بائبل بیان کرتی ہے پیدائش کی کتاب اس کے
پہلے 2 چیپٹر جب آپ کے پاس وقت تو ضرور پڑھیے گا. لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کو مٹی سے ایک پتلے کی طرح بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور پھر وہ جیتی جان ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سانس ہمارا چلتا ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے. اور میرے عزیزو جب وہ سانس کو روک لیتا ہے دنیاوی طور پر اس کو ہم موت کہتے ہیں. بدن اور روح کی جدائی کا نام اس کو کہا جاتا ہے. میرے عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں کسی مقصد اور پرپس کے لیے تخلیق کیا ہے, اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہے, صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, دنیا کی ضروریات زندگی جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے اس نے عنایت کی ہے. کیا ہم اس کے مقصد اور اس کے پرپس کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی حمد و ستائش اور پرستش کرتے ہیں؟ بزرگ داؤد اپنے بارے میں کہتا ہے, زبور کی کتاب اور اس کا 104 زبور ہے اور اس کی آیت مبارکہ 33, میں عمر بھر خدا کی تعریف گاؤں گا. جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا. میرے عزیزو کیا ہم بھی بزرگ داؤد کی طرح مل کر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ جب تک میرا وجود اس دنیا میں زندہ ہے میں خدا کی پرستش کروں گا, اس کی تعریف کروں گا, اس کی حمد کروں گا. میرے عزیزو اگر نہیں ہے تو آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, آج میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں. خدا نے آپ کو کسی مقصد اور پرپس کے لیے بنایا ہے اور اس کا مقصد اور پرپس یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کی پرستش کریں, اس کی حمد و ستائش کریں, اس کے نام کی دوسروں تک گواہی دیں. میرے عزیزو بائبل بیان کرتی ہے, زبور کی کتاب اور اس کا 63 نمبر زبور ہے اور اس کی آیت مبارکہ 3, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے, میری ہونٹ تیری تعریف کریں گے. میرے ہونٹ جو ہیں وہ تیری تعریف ہی کریں گے اور کچھ ان سے دوسری باتیں نہیں نکلیں گی. میرے عزیزو آج ہمیں اپنے مقصد اور پرپس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا ہے, خدا نے ہمیں کیوں زندگی اور صحت و سلامتی بخشی ہے, تاکہ ہم اپنے بدنوں سے, اپنے ہونٹوں سے, اپنی زبان سے خدا کا اقرار کریں, اس کی پرستش کریں, اس کی حمد کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. زبور کی کتاب اور اس کا 150 زبور ہے اور اس کی آخری آیت مبارکہ 6, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, ہر متنفس خداوند کی حمد کرے, خداوند کی حمد کرے. اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ متنفس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے وہ کیا کرے؟ خدا کی حمد کرے. میرے عزیزو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی پرستش کرنے والے ہوں تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو. بائبل بیان کرتی ہے زبور نمبر 30 اور اس کی آیت مبارکہ 9, جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ پھر اسی طرح ایک اور زبور نمبر 6 اور اس کی آیت مبارکہ 5 میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی, قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم زندہ ہیں اور زمین پر جوید و قائم ہیں, خدا نے ہمیں زندگی اور زندگی کی سانسیں بخشی ہیں, تو اس کے مقصد کو پورا کریں, اس کی پرستش کریں, اس کی حمد کریں. اس سے پہلے آپ کی جو لائف گزر گئی اس کو بھول جائیں, آج ہی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے معافی مانگیں اور پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں, نئی انسانیت کو پہن لیں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو. کیونکہ خدا کے بیٹے کا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میرے عزیزو اپنی زندگی میں غور کریں, کیا میں خدا کے مقصد اور پرپس کو پورا کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو آج سے
अपने ख़ानदान में अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें। मेरे अजीज़ों, खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अपने जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल करे। मेरी आप सबसे इल्तमास और दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हैं कि आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बने तो हमारे इस गास्पल चैनल यूएई को ज़रूर दुआओं में याद रखें, और इसको अगर आपने इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसका आइकॉन बेल का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली खुशखबरी की वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और इस लिंक को अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि आप भी खुदा की खुशखबरी के कलाम को फैलाने का हिस्सा बन सकें।